ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اور یہ گواہی کلام پاک سے براہ راست نسبت اور مناسبت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آج 12واں روزہ اور 13ویں تراویح، 12ویں پارے کا تذکرہ ہے۔ 12ویں پارے میں سورہ ہود اور سورہ یوسف ہے۔ سورہ ہود کا آغاز 11ویں پارے کے آخری صفحے سے ہوتا ہے اور 12ویں پارے میں جا کر کے یہ سورہ مکمل ہوتی۔ یہی وہ سورہ ہود ہے جس کا تذکرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیبتنی الہود و اخواتہا، کہ سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ عذاب کا تذکرہ ہے، نبیوں کی دعوت کو نہ ماننے والوں کی تباہی کا تذکرہ ہے، فرعون جیسے شخص کی تباہی کا تذکرہ، نوح علیہ السلام کی بیٹے کی تباہی کا تذکرہ، دھرتی کے برباد ہونے کا تذکرہ، کیونکہ مشرکین مکہ مسلسل نافرمانیاں کیے جا رہے تھے اور رحمت للعالمین ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ مانے اور مہلت پوری ہو جائے اور اس پوری مہلت ہونے کے بعد وہی حالت ان کی بھی ہو جائے۔ آئیے ہم اور آپ اپنے آپ کو اس میں تلاشیں کہ نبی کی دعوت پر ہم کتنا واپس آ چکے۔ اگر نبی کی دعوت کے راہ سے نکل کر کے سمود اور عاد کی قوموں کی راہ پہ چلتے رہیں اور شریعت اور اس کے شریعت کی چیزوں کا مذاق اگر اڑ رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ عذاب الہی کسی کے لیے بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ سورہ ہود مکی سورہ ہے اور سخت آیتیں اس کے اندر نازل ہیں انذار اور تبشیر والی مثالوں کے ذریعے سے، نبیوں کے واقعات کے تذکرے کے ذریعے سے، اور اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ خاص طور پر اس کے اندر بیان کیا گیا کہ ہم نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں کھلا ڈرانے والا تمہیں ہوں، صاف ڈرا رہا ہوں، ڈھکی چھپی بات نہیں، صاف ڈرا رہا ہوں، اوپن ٹو آل، کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، انی اخاف علیکم عذاب علیم، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک دن کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا، تو اس وقت رو بھی نہیں سکو گے۔ یہ تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی تفصیلات اور واقعات بیان کیے گئے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ ریکارڈنگ میں عرض کیا تھا کہ نبیوں کے واقعات بھی پڑھنا قرآن کا علم ہے، قصص قرآن کا علم ہے، اور قصص القرآن کے نام سے حفظ الرحمن سیواروی علیہ الرحمہ کی بہترین اردو زبان میں 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، یا جو بھی اور بھی نبیوں کے قصے کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس جگہ پہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا مکالمہ کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر چڑھنے لگی اور پانی ہر طرف سے گھیر چکا، کشتی میں اہل ایمان آ چکے، ان کا ایک بیٹا نافرمان تھا، جو نوح علیہ السلام کی نافرمانی میں کافروں کے ساتھ تھا، اور وہ جب ڈوبنے لگا نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ پانی جو ہے یہ مجھے بچا لے گا، پہاڑ جو ہے یہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا، ڈوب گیا بالآخر، بیٹا تھا، دل میں درد ہوا، رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا بیٹھے نوح علیہ السلام، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، آپ نے تو کہا ہے کہ آپ تمہارے اہل کو بچا لیں گے، یہ میرا بیٹا تھا، یا اللہ بچا لیجئے۔ اللہ نے تنبیہ کی، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ نبیوں کی جو وراثت چلتی ہے وہ خون کی بنیاد پر نہیں چلتی ہے، ایمان کی بنیاد پر، روح کی بنیاد پر چلتی ہے، ایمان کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر چلتی ہے۔ وہ نافرمان تھا، لہٰذا جو ہے وہ نالائقوں میں شمار ہوا، اصحاب کہف کے ساتھ کتا بیٹھا تو فرمانبرداروں میں شمار ہو گیا، اور یہ نبی کی اولاد تھا، نالائقوں کے ساتھ بیٹھا تو نالائقوں میں شمار ہو گیا۔ انہ عمل غیر صالح اس کا عمل تھا، اور اس کے بعد ایک تنبیہ کی گئی نبی کو، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال مت کیجیے گا، انی اعیذک، میں نصیحت کر رہا ہوں تم کو، ان تکون من الجاہلین، یہ جاہلوں والا کام مت کیجیے گا۔ تو نبی کو جب تنبیہ ہو رہی ہے تو اس وقت
نسبتیں ڈالنے والے، بڑے بڑے بزرگ خاندانوں کی نسبتیں لینے والے، خرقہ لینے والے، بیعت لے کر کے وہ نسبتیں لکھنے والے، حج کر کے حج کی نسبتیں لکھنے والے اس بات سے متنبع ہو جائیں کہ رب کے یہاں جب نبی کی اپنی اولاد کی دعا اور سفارش نہیں چلتی ہے تو کوئی نسبت کسی کے کام نہیں آئے گی، عمل صالح ہی صرف اور صرف کام آئے گا۔ یہ آیت نمبر 46 ہے، اس کی تفصیلات پڑھ لی جائیں۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہوا، پھر قوم سمود کا تذکرہ ہوا۔ یہ تمام کے تمام تذکرے معالف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بڑے اچھے طریقے پر بیان کیے ہیں، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان تذکروں کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان نبیوں کے تذکرے پر جا کر کے سورہ ہود مکمل ہوتی ہے۔ سخت عذاب کا تذکرہ اس کے اندر ہے، ایک مرتبہ اسے آپ پڑھیں اور اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ پھر سورہ یوسف 12ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید نے احسن القصص کہا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے جس قصے کو عام طور پر 3 سے تھوڑی سی بھی نسبت رکھنے والا مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں، ایک یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو مکہ مکرمہ میں رہے، دوسرے سیدنا اسحاق علیہ السلام جو ملک شام میں رہے، کنعان نامی مقام پر رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نبی بنائے گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بنائے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، جن میں سے 11ویں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی بنائے گئے۔ تو یہ وہ خاندان ہے جو 4 نبیوں کے سلسلوں کا ہے، اور یہیں سے ایک واقعہ بنتا ہے، اور اس واقعے کے بارے میں سوالات کیے تھے، مشرکین نے سوالات کیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کی پورے ایک سورہ ایک ساتھ نازل کی، اور پوری سورہ ایک ساتھ نازل کرنے کے بعد یہ احسن القصص قرار دی گئی۔ احسن القصص اس انداز سے کہ اس کے ہر لفظ میں ایک نصیحت ہے، اس ہر لفظ میں ایک عبرت ہے۔ کیا عبرت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 بھائیوں نے مل کر کے ایک چھوٹے بھائی کے خلاف سازش کی، اور اس سازش میں اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہا اور لے آ کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ اس سے عبرت نکلتی کہ نبی وقت بھی رب کی وحی کے بغیر غیب کی بات نہیں جان سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب رب نے چاہا تو یوسف علیہ السلام مصر میں 3000 کلومیٹر دوری پر انہوں نے اپنا کرتا حوالے کیا، اور اس کرتے کی خوشبو پہنچ گئی حضرت یعقوب علیہ السلام تک۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہزاروں میل دور کے فاصلے سے بتا سکتا ہے، اور نہ چاہے تو آنکھوں کے سامنے کی چیز نظر نہیں آ سکتی۔ دوسری نصیحت، بھائیوں نے چاہا تھا کہ محبت باپ کی ہم پا جائیں گے یہ حرکت کر کے، اور انہوں نے بھائی کو کنارے لگانا چاہا، باپ کی محبت تو نہیں پا سکے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کی محبت اور بڑھ گئی۔ تیسری نصیحت کہ بھائیوں نے تو انہیں اپنے طور پر مار ڈالنا چاہا تھا، ختم کرنا چاہا تھا، اور ایک وقت آیا کہ زمانے نے انہیں مصر کے بازار میں بیچ دیا، مگر اللہ رب العزت نے دکھایا کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ وہ وزیر خزانہ بنے، وہ جو ہے ویلتھ منسٹر بنے، وزیر خزانہ بنے، اور اس کے بعد سے حاکم مصر بن گئے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ تو جسے چاہتا عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ذلت دیتا ہے۔ آج جو حاکم وقت بنے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جدھر منڈی گھما دیں گے میڈیا ان کی گود میں آ جائے گی، آج وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو قلم اٹھا دیں گے وہ چل جائے گا، آج وہ سوچ رہے ہیں کہ جو حکم صادر کر دیں گے لوگ تالیاں اور تھالیاں پیٹ کر کے خوش کر دیں گے، کل کو یہ نہیں رہیں گے۔ اللہ جب چاہے انہیں ملیا میٹ کر سکتا ہے، اللہ اکبر، بڑا وہ ہے اور جسے چاہے وہ حکومت دے سکتا ہے۔ سورہ یوسف کی یہ نصیحت بتاتی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر یہ تمام تفصیلات آپ کو یکجا مل جائیں گی، ایک مرتبہ ترجمہ سے پڑھ لیا جائے تو یہ نصیحتیں ملیں گی، اور پھر اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ جس میں انہوں نے خواب کی تعبیر بتایا تھا، اور فوق کل ذی علم علیم کہ ہر اہل علم سے اوپر ایک علم والا ہے، اس کا بھی تذکرہ، پھر بھائیوں کو معاف کرنے کا تذکرہ، یہ تذکرے مل جائیں گے۔ یہ تذکرے آپ کو 12ویں پارے اور سے لے کر کے 13ویں پارے کے آغاز تک، بلکہ نصف تک، یہ آپ کو سورہ رات سے پہلے مل جائیں گے۔ ایک مرتبہ ان نصیحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی روشنی میں سورہ یوسف کا مطالعہ کریں۔ مختصر یہ کہ یوسف، آپ جانتے جیسا بتایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام وہاں پر کنعان میں تھے، جب 63 سالی کا زمانہ ہوا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جب غلہ دیا اور اس طرح سے والد کے ساتھ رابطہ ہوا، والد کی آنکھ کی روشنی واپس آئی، تو ان حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کو عزیز مصر نے کہا کہ بلا لو۔ آپ جانتے ہیں کہ عزیز مصر سے پہلے فرعون مصر حکومت میں تھے، پھر عزیز مصر کا خاندان آیا، پھر بعد میں فرعون مصر وہاں پر عروج میں آئے۔
تو عزیز مصر کا جو زمانہ تھا یہ 16ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ تھا، یا 14ویں سے 16ویں صدی قبل مسیح کے درمیان کا زمانہ تھا۔ عزیز مصر نے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو بلا لیں۔ اہل خانہ کو یوسف علیہ السلام نے بلایا تو عزیز مصر نے کہا ابو کا و اخوتو کا جاؤ الیکا ففی افضل الارض اسکن ابا کا و اخوتی کا، کہ آپ کے اہل خانہ یہاں آئے ہیں، آپ جو ہے ایک بہترین علاقہ ان کو جاگیر میں دے دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بہترین زرخیز علاقہ جاگیر میں دے دیا۔ بعد میں یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بنے، اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 72 مردوں کی تعداد تھی، مزید عورتیں اور بچے تھے، پورا خاندان لے کے مصر آ گئے۔ اس طرح سے بنو اسرائیل مصر آ گئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، ان کی 12 اولادیں بنو اسرائیل کہلائیں، ان کی اولادیں سے بنو اسرائیل مشہور ہوا، جو قوم یہود بھی کہلائے۔ بنو اسرائیل یہاں مصر آ گئے اور وہاں پر یوسف علیہ السلام کی حکومت کے دوران یہ بہت زیادہ دخیل ہو گئے حکومت میں۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے، ان کے بعد انہوں نے منمانیاں جب شروع کر دی تو 13ویں صدی قبل مسیح کے آس پاس فرعونوں کا پھر سے عروج آیا، اور جب فرعون عروج میں آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس سے حکومت لی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ نقصان میں رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو تھی، ان پر فرعونوں نے بہت ظلم کیا اور اس ظلم کے نتیجے میں تباہ و برباد کر کے ان کو رکھ دیا۔ بالآخر 350 سال یا 250 سال کے بعد انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن سے آخری فرعون کا کلیش ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نجات دلوائی اور فرعون ڈوب کر کے ختم ہوا۔ اس طرح سے قوم یہود کی تاریخ یہ بنتی ہے۔ اسے سبق یہ بھی ملتا ہے جیسا کہ ہندوستان میں 1857 میں مسلمانوں سے پوری طرح سے حکومت چلی گئی، ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ سے حکومت گئی، اور اسی طرح سے بعد میں 1857 سے پوری طرح سے جب گئی، اس کے بعد سے لے کر کے مسلمان آج تک اسی لیے نشانے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے تحت 1200 سال کے قریب تک ہندوستان امن و امان کے ساتھ تھا۔ یہ الزامات جو ہیں ان کی حقائق پر نظر رکھنے والے غیر مسلمین مفسرین مصنفین نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں GDP اتنا نہیں گرا تھا، نہ غربت تھی۔ یہ غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، ورنہ 1200 سال تک اگر مسلمانوں نے تلوار کے زور پر یہاں پہ کچھ کام کیا ہوتا تو مسلمان اقلیت میں نہ رہتے، ہندو اکثریت میں نہ رہتے، ان کے ہزار سال پرانے عبادت خانے باقی نہ رہتے۔ چند ایک نے ظلم کیا لیکن وہ عملی مسلمان نہیں تھے، مگر مسلمانوں نے من حیث الکل سب کے ساتھ اس ملک کا وکاس کیا، مگر آج تک مشق ستم اس لیے بنے کہ ان کے ہاتھوں سے حکومت گئی تھی۔ یہ تذکرے، یہ عبرتیں سورہ یوسف سے ملتی ہیں۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی صحیح فکر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔